اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونٹ کے دل میں بھی خوف خدا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ ہے، میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، اس اونٹ پر سامان لادتا ہوں اور میں اس کے دانے پانی کا پورا خیال رکھتا ہوں، لیکن جب میں رات کو آ کر سوتا ہوں تو کبھی کبھی وہ ایسی دردناک آواز نکالتا ہے کہ میری آنکھ نہیں لگتی۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ دعا فرما دیجئے کہ اونٹ مجھے رات کو سونے دیا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے مدعی کی بات سن لی، اب ہم مدعا علیہ کو بھی بلائیں گے۔ چنانچہ اونٹ کو بلانے کا حکم دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اونٹ کو پیغام دیا گیا تو اونٹ بڑے ادب و احترام کے ساتھ چلتا ہوا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر التحیات کی شکل میں بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے ارشاد فرمایا کہ تیرا مالک تیری شکایت بیان کر رہا ہے کہ وہ تیرے دانے پانی کا خیال رکھتا ہے لیکن تو اس کا خیال نہیں رکھتا، اور رات کو ایسی آوازیں نکالتا ہے کہ جس سے تیرے مالک کی نیند خراب ہوتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سن کر اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ ہم دونوں سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ میرا خیال رکھتے ہیں اور میں ان کا خیال رکھتا ہوں، یہ بوجھ لادتے ہیں اور میں لے کر پہنچتا ہوں، یہ مجھے دانا بھی دیتے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے ساتھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اچھے ساتھی ہو تو پھر اس کو سونے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، معاملہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ یہ تھکے ہوئے گھر آتے ہیں، مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اس وقت کبھی کبھی ان پر نیند غالب آ جاتی ہے تو دل میں سوچتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کر لوں، پھر میں اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، لیکن جب کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند گہری ہو جاتی ہے، انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، رات کو کافی دیر ہو جاتی ہے، چونکہ میں قریب ہوتا ہوں تو اس لیے مجھے نیند نہیں آتی کہ اگر ان کی نماز قضا ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے اپنے ساتھی کو کیوں نہیں جگایا تھا تاکہ وہ میرے حکم کی پابندی کر لیتا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے اوپر بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، مگر میں اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کی وجہ سے ڈرتا ہوں اور دردناک آوازیں نکالتا ہوں کہ میرے مالک اٹھ جا اور اپنے مالک کی بندگی کر لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ہی گنہگار آدمی تھا، اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی، وہ ہر وقت جوانی والے شہوانی کاموں میں لگا رہتا تھا، یعنی دن رات نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا تھا، گویا دن رات وہ شیطان بن کر کام کرتا رہتا تھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا، وہ ذہنی خواہشات میں اتنا مست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، فلاں بندے کو جا کر میرا پیغام دے دے کہ تمہیں میں نے دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا تھا، مگر تم نے دنیا میں جا کر نافرمانی کی، تم نے اتنے گناہ کیے کہ گناہوں نے تمہارا احاطہ کر لیا، اب میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے تمہیں میں نہیں بخشوں گا اور قیامت کے دن میں تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنایا کہ تم نے اتنے گناہ کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے غضبناک ہوں، تو نے قدم قدم پر میرے حکموں کو توڑا اور میری پیغمبری کی سنتوں کو چھوڑا، لہذا میں تم سے خفا ہوں، اب میں تجھے نہیں بخشوں گا اور تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی تو اس بندے کے دل میں ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہوئی، وہ سوچنے لگا کہ اوہو، میں اتنا گنہگار ہوں کہ پروردگار مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ میں تجھ سے خفا ہوں، تجھ سے راضی نہیں ہوں اور تجھے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ وہ یہی باتیں سوچتے سوچتے جنگل کی طرف نکل گیا، وہ ویرانے میں جا کر اپنے پروردگار سے مناجات کرنے لگا کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، کوئی وقت نہیں چھوڑا، دن میں بھی، رات میں بھی، محفل میں بھی اور تنہائی میں بھی، اے اللہ، میں نے گناہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے سر پر گناہوں کے بڑے بڑے بوجھ لادے ہیں، اے اللہ، میں نے گناہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے سر پر گناہوں کے بڑے بڑے بوجھ لادے لیے، مگر اے اللہ، اگر میرے پاس گناہوں کے بوجھ ہیں تو تیرے پاس بھی
غفور گزر کے خزانے ہیں۔ اللہ کیا میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ تیرے غفور گزر کے خزانوں سے بھی زیادہ ہیں؟ میرے مولا اگر تو کسی کو پیچھے دھکیلے گا تو پھر کون ان کا غم کسار ہوگا؟ اے بے کسوں کے دستگیر، میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تجھے مایوس نہ فرما۔ تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے اور میرے گناہ تیری رحمت سے تھوڑے ہیں۔ بالا آخر نے یہاں تک کہہ دیا، اے پروردگار، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ بخشش کے قابل نہیں ہیں تو پھر میری ایک فریاد سن لے کہ تیرے جتنی مخلوق ہے ان سب مخلوق کے گناہ تو میرے سر پر ڈال دے، مجھے قیامت کے دن عذاب دے دینا مگر اپنے باقی بندوں کو معاف کر دینا۔ اس کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، اس بندے کو بتا دیجئے کہ جب تم نے میری رحمت کا اتنا سہارا لیا تو سن لے کہ میں حنان ہوں، منان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، لہذا میں نے تمہارے